السلام علیکم ناظرین، آپ کا میزبان جہانگیر سید آپ کے پروگرام رہنما کے ساتھ حاضر خدمت ہے اور پروگرام میں آپ کا خیر مقدم کرتا ہے۔ ناظرین، آپ جس طرح کے ہمارے پروگرام کا فارمیٹ جانتے ہیں کہ ظاہر ہے کہ رہنما ہمارے پروگرام کا نام ہے، تو ہم کسی لیڈنگ پرسنالٹی کو یہاں بلاتے ہیں اور اس کے سبجیکٹ کے مطابق، اس کی جو اہلیت کے مطابق، اس کی مہارت کے مطابق ہم اس کے شعبے میں بات کرتے ہیں۔ ڈاکٹر عبید ہیں، فارمیسی میں گریجویٹ آپ ہیں، ایم فل بائیو کیمسٹری اور ادویاتی خاصیت میں آپ پی ایچ ڈی ہیں، یعنی اتھارٹی ہیں اپنے شعبے میں۔ ڈاکٹر عبید بظاہر تو بہت سادہ لگتے ہیں، لیکن اقوام متحدہ اور عالمی ادارے صحت کے کنسلٹنٹ کے طور پر بھی متعدد ممالک میں وہاں کے افسران کو تکنیکی موضوعات پر ٹریننگ دے چکے ہیں۔ جی ہاں، یہ پاکستانی ہیں، اور یہیں انہوں نے جو ہے تعلیم ابتدائی بنیادوں پر انہوں نے بڑے عام سے اسکولوں میں تعلیم پائی ہے، لیکن ان کو اتھارٹی مانا جاتا ہے دنیا کے ممالک میں، اور ان کے ماہرین کو یہ ٹریننگ دیتے رہے ہیں۔ یہاں کے میڈیا نے جب آپ کو کور کیا، آپ جس سبجیکٹ پر آپ بات کرتے رہے، تو انہیں سائنٹسٹ کا درجہ بھی دیا ہے۔ آج جو ہم نے بلایا ہے کہ یہ ڈرگ ریگولیٹری اتھارٹی میں ڈپٹی ڈائریکٹر کے طور پر کام کرتے رہے، 24 سال آپ نے یہاں خدمات انجام دی ہے، اور ریکارڈ بتاتا ہے کہ کوئی بھی ان کا مخالف، شدید ترین مخالف بھی ان پر ڈس آنیسٹی، بے ایمانی کا کوئی الزام نہ لگا سکا ہے اور نہ ثابت کر سکا ہے، ظاہر ہے۔ تو آج یہاں ڈاکٹر صاحب، آپ کو یہ 24 سال تو آپ کے ہیں اور آنیسٹی کا ریکارڈ بھی ہے، اور جس طرح کہ ہم نے دیکھا میڈیا پر، یہ ہم نہیں بول رہے ہیں، یہ میڈیا بھی بول رہا ہے، آپ بھی بتا رہے ہیں، تو ہم یہ کہتے ہیں کہ آپ کو 24 سال کی نوکری کے بعد، سرکاری ملازمت میں بعد، اور آپ کے کوئی بڑا الزام نہ ہونے کے بعد، آج آپ کا غیر مجاز اناتھورائزڈ لیو پر جو ہے ہونے پر، کہ الزام میں جس کا آپ کہتے ہیں کہ وہ ایسا نہیں ہے، یہ بھی جھوٹا الزام ہے، آپ کو ڈسمس کر دیا گیا۔ آپ پر ایک الزام یہ بھی ہے کہ آپ اپنے ادارے کی ساکھ کو اس طرح نقصان پہنچاتے ہیں کہ جہاں بھی انسانی جان کو خطرہ ہوتا ہے، اور آپ دوائیوں میں کوئی مسئلہ دیکھتے ہیں اس کی پرائس کے لحاظ سے اور اس کے معیار کے لحاظ سے، تو کہیں نہ کہیں بول پڑتے ہیں، آؤٹ اسپوکن ہو جاتے ہیں، جو ہمارے معاشرے میں شاید قابل قبول نہ ہو۔ اور بہت سارے آپ ظاہر ہے کہ وہ آپ یہ بتائیں گے کہ ایک آپ نے چھٹی کی، اور آپ کو جو ہے چھٹی آپ بقول آپ کی وہ منظور بھی ہوئی، اور یہ جھوٹا آپ پر الزام ہے کہ آپ چھٹی پہ اناتھورائز لیو پر تھے۔ اناتھورائز لیو پہ کیپٹل پنشمنٹ ہوتی ہے، ڈسمیجل ہوتا ہے، نوکری سے باہر کر دیا جاتا ہے، نکال دیا جاتا ہے۔ وہ یہ نہیں دے جائے گا، ایک پی ایچ ڈی ہے اور دنیا کی کے ماہرین کو ٹریننگ دیتا ہے۔ اور دوسرا الزام یہ ہے کہ آپ آؤٹ اسپوکن ہیں، آپ یہ جو اپنے ادارے کی ساکھ جو ہے، ظاہر ہے کہ یہ سو کالڈ ساکھی ہیں ہمارے اداروں کی، کچھ ادارے چھوڑ کر، تو یہ سب کچھ آپ پر الزامات ہیں۔ اس کا آپ کے پاس کیا جواب ہے؟ اور اس کی پروپیگنڈا، یہ زہریلا پروپیگنڈا اگر ہے، مبینہ طور پر ہے، تو یہ کیوں یہ آپ کے خلاف ہے؟ یہ آپ کے افسران، آپ کی منسٹری اور کون کون آپ کے خلاف ہے جو آپ کو برداشت نہیں کر پا رہا؟ میں چاہوں گا کہ آپ خود اپنے زبان سے اپنے اوپر لگے الزامات بھی دہرائیں اور اس کا جواب بھی دیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جہانگیر بھائی، بہت شکریہ، آپ نے اتنی محبت سے میرا تعارف کرایا۔ بعض دفعہ الزامات کا جواب دیتے ہوئے اپنا قد چھوٹا محسوس ہوتا ہے، لیکن چونکہ ضروری ہے تاریخ کو صحیح رکھنے کے لیے، اس لیے بتا دیتا ہوں کہ کاش کہ یہ الزام لگا دیتے کہ یہ خواب اچھا دیکھتا ہے، کاش کہ یہ الزام لگا دیتے کہ سچ کی بیماری کو عام کرتا ہے، یہ الزام لگا دیتے کہ جی وہ جھوٹ کو چھپاتا ہے، تو سمجھ میں آتی بات۔ یہ تو ایک ایسا انوکھا الزام ہے جو پاکستان کی تاریخ سول سروس کی بھری پڑی ہے، جس میں 3 ماہ کی چھٹی کو بنیاد بنا کر، ابھی تو میں یہ نہیں کہہ رہا کہ چھٹی صحیح تھی یا غلط تھی، وہ معاملہ جہاں پر ہے زیر سماعت وہاں پہ وہ معاملہ سامنے آئے گا۔ 3 ماہ کی چھٹی کو بنیاد بنا کر جس آدمی کی 2 ڈیکیڈ کی نوکری ہو، جس میں اس کی چھٹیاں باقی ہوں، نکال دینا، اس بات کا بڑا ثبوت ہے کہ ان کے پاس اور کوئی وجہ نہیں تھی نکالنے کی وجہ۔ دیکھیے ڈاکٹر صاحب، ایک بات یہ،
اب آن دا ایئر جو نا آپ جا رہے ہیں اور آپ یہ دیکھے جا رہے ہیں، آپ جو کچھ کہہ رہے ہیں ظاہر ہے کہ اس کی اکاؤنٹیبلٹی بھی ہے، اس کا کاؤنٹر بھی ہے، اور آپ کو اس کا جواب دہ کہیں نہ کہیں ہونا ہے، یہ آپ کی ذمہ داری ہے. آپ اتنے کھل کر پھر بول رہے ہیں. دیکھیں اگر یہ چھٹی کا الزام تھا نا، فرض کرو چھٹی کا الزام تھا، تو سرکار میں نے چھٹی فرض کر لیجیے کر بھی لی ایک لمحے کے لیے مان لوں، تو بھائی آپ تنخواہ دے رہے تھے، آپ مجھے کنوینس الاؤنس دے رہے تھے، آپ نے مجھے کیوں نہیں میری تنخواہ بند کر دی؟ آپ نے کیوں نہیں اخبار میں ایڈورٹیزمنٹ دے دیا؟ میں سول سروس کا آفیسر ہوں، مجھے ملک سے باہر جانا ہوتا ہے تو 10 جگہ سے کلیئرنس دینی پڑتی ہے. آپ نے کیوں نہیں مختلف اداروں کو بتا دیا کہ یہ بندہ غائب ہے؟ FIA میں رپورٹ کیوں نہیں جمع کرا دی؟ پولیس میں رپورٹ کیوں نہیں جمع کرا دی؟ یہ آپ میرے گھر کیوں نہیں آ گئے پوچھ کر کہ بھائی صاحب آپ 3 مہینے سے آفس نہیں آ رہے ہیں، میں نے آپ کے ساتھ 2 دہائی ہو گئے کام کرتے ہوئے، اتنے دوست گزرے ہیں میرے، آپ پوچھ کیوں نہیں رہے ہیں کہ آپ کی جو موضوعات ہیں یہ کون قلم بند کر رہا ہے؟ کیسے پہنچ رہے ہیں وزارت کے اندر، کیسے پہنچ رہے ہیں وزیر کے پاس، کیسے پہنچ رہے ہیں وزیر اعظم کے پاس، کیسے پہنچ رہے ہیں آپ کے دفتر میں؟ سوالات تو بنتے ہیں. الزام لگا رہا ہے آپ پہ؟ الزام تو سر کیا آپ سے شکوہ کریں، اپنے دوست لگا رہے ہیں جن کے ساتھ ایک پرانا رشتہ تھا، انہیں اپنی اہلیت کا اور دوسرے کی اہلیت کا اندازہ ہے. دوسرا بڑا سنگین الزام ہے جیسے کہ کہنا چاہیے کہ آپ اپنے ادارے کی ساکھ کے جو راز ہیں، جن کو آپ غیر معیاری تصور کرتے ہیں اور ان کو عام کر دیتے ہیں. سر میرا ادارہ جو ہے نا وہ ایٹم بم بنانے کا ادارہ نہیں ہے، میرا ادارہ دوائیاں بنانے کا ہے. اور یہاں پر مریضوں کے اگر آپ کہیں گے کہ کسی کو کینسر ہو گیا ہے تو ادارے کا وقار یہ ہے کہ میں کہوں اس کو نزلہ ہو گیا ہے، تو یہ میری شان کی بھی خلاف ہے، میری سائنس کی بھی خلاف ہے. اچھا کبھی جو ہے اس پر بھی آپ کو نوٹس ملا ہے کہ آپ یہ جو ساری چیزیں آپ اتنا آؤٹ اسپوکن ہو جاتے ہیں تو یہ تو غلط ہے، اور یہاں کے آپ کے رولز اینڈ ریگولیشن جو ہیں آپ کے ادارے کے اس کے خلاف جا رہے ہیں، اور اس پر بھی آپ کو کچھ ایسا کیا گیا ہے، تو وہ کیا آپ کے کہنا چاہیے؟ نہیں، یہ ان کی اپنی خواہش ہے بولنے کی. رولز اور ریگولیشن کے میں کتنا خلاف میں جا رہا ہوں، کتنا وہ جا رہے ہیں، یہ 2 لفظ انگریزی کے ان کے پڑھ لیجئے، 2 لفظ میرے پڑھ لیجئے، اندازہ ہو جائے گا. ہم قانون کو فالو کرنے والے لوگ ہیں، اس کی اسپرٹ کے ساتھ، قانون توڑنے والے لوگ نہیں ہیں. یہ جو قائد اعظم آپ بتاتے ہیں کہ قائد اعظم کا کہنا یہ ہے کہ جناب کوئی غلط آرڈر ہو، وہ آرڈر نہیں ہوتا، اس کو ڈس اوبے کرنا ضروری ہے. جی جی جی. تو آپ نے یہ جو ڈس اوبے کیا ہے قائد اعظم کے فرمان کے مطابق کہ اگر غلط بات ہے تو آپ نے اس کو مانا نہیں ہے، ایسا بھی ہے، یا آپ یہ سمجھتے ہیں کہ زبردستی آپ یہ تھوپتے رہیں الزامات؟ نہیں، یہ دیکھیے پہلی بات تو ڈس اوبے تو یہ ہو کوئی احکامات مجھے ملا اس کو میں نہ مانوں، لیکن اگر آپ یہ کہیں ایک اصلی ڈگری رکھنے والے کو کوئی جعلی ڈگری والے کے انڈر میں کام کرو تو یہ ایک شان سے گری ہوئی بات تھی. اور آپ جو نا بات کر رہے ہیں کہ ایک جعلی ڈگری والا ایک اصلی ڈگری والے، یعنی آپ کو کہہ رہا ہے تو اس کا مطلب ہے آپ کسی نہ کسی کو یہ کہہ رہے ہیں، یہ الزام لگا رہے ہیں کہ وہ جعلی ڈگری والا ہے. دیکھیں اگر میں یہ کہوں کہ بندر جو ہے وہ بندر ہے، انسان نہیں ہے، تو پھر آپ کہیں گے کہ یہ الزام لگا رہے ہیں بندر کے اوپر. بھائی آپ کی ڈگری پہ لکھا ہوا ہے کہ وہ اوپن. ایسے اگر آپ کو کہ کہیں آپ جاتے ہیں تو آپ یہ ثابت کر سکتے ہیں کہ جو آپ کے خلاف کام کر رہا ہے اس کی ڈگری جعلی ہے، یہ سسپیشس ہے. جنہوں نے مجھ پر یہ الزام کی تعمیر کی ہے ان کی ڈگری جعلی تھی، جس کے خلاف میں عدالت میں گیا ہوا تھا. اور یہ بات آج تاریخ میں موجود ہے. کچھ ہائر ایجوکیشن کمیشن اپنی ویب سائٹ کے اوپر لکھتا ہے کہ یہ یونیورسٹی جو ہے وہ فیک ہے. جب وہ یونیورسٹی فیک ہے تو اس کی نکلی ہوئی ڈگری اصلی کہاں سے ہو جائے گی؟ اب وہ کہتے ہیں کہ جو ڈگری ہے وہ ریکگنائز نہیں ہے. بھائی جو ڈگری دینے والی یونیورسٹی ہے اس کو اپنی ویب سائٹ پر آپ فیک لکھ رہے ہیں، اس سے نکلی ہوئی ڈگری کو آپ کہہ رہے ہیں ریکگنائز نہیں، وہ جعلی ڈگری ہے. ڈاکٹر عبید کوئی رعایت نہیں ہے آپ کے ساتھ. آپ یہ بتا دیں کہ ہم نے یہ ڈاکٹر ظفر مرزا ہیں جو معاون خصوصی ہیں پرائم منسٹر کے، وہ انگلش اخبارات میں ہم نے دیکھا کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ جناب یہ ہمیں اوبے نہیں کرتا تھا، اس نے پروپیگنڈا کیا، اور وہ جو پولیو کی یا ٹائیفائڈ کی جو وہ ہے دوائیاں ہیں اس کے خلاف اس نے کیا، ہماری ساکھ بگاڑی، ہم بے چینی پیدا کی. یہ تو کافی سنجیدہ الزامات ہیں نا، سنگین الزامات ہیں. آپ کیا کہیں گے؟ میں ڈاکٹر صاحب کے معاملات پہ کیا کہوں، کچھ پیشہ ورانہ ذاتی رنجشوں کا معاملہ ہے. یہ ظفر مرزا سے بھی آپ کی رنجش ہے؟ ظفر مرزا صاحب سے تو کوئی رنجش نہیں ہے، ان کی رنجش ضرور مجھے ساتھ ہے. ان سے ان کی رنجش ہے میرے ساتھ. میری تو وہ بڑے آدمی تھے، اللہ نے بنیاد تو آپ کو معلوم ہو گئی، آپ چاہیں تو بتا دیں، چاہے نہ بتائیں. جی، نہ وہ الیکشن لڑ کے آئے ہیں نہ وہ امتحان پاس کر کے آئے ہیں، تو وہ یہی اس کی بنیاد ہے. انہیں شک ہے کہ اگر ہم دونوں بیٹھ گئے کسی دن وزیر اعظم کے سامنے تو ایسا نہ ہو کہ وہ اگلے جو ساتھی ہیں ہمارے وہ حلف اٹھا رہے ہوں اور میں اپنا جو ہے گون اتار رہا ہوں. اس بات کا ان کو شک ہے اور یہ پریشانی ہے ان کے لیے بہت بڑی.